بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ خفگی سے عیسیٰ کو دیکھنے لگی، جو گھر میں بھی ہنستے رہتے تھے اور یہاں بھی ہنسی دوائے بیٹھے تھے۔ منع کرنا تو سیکھا نہیں تھا، آپ یہاں تو ان پر سختی کر سکتے ہیں نا۔ محیط فہد سے کہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائے، عثمان کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ لحاظ کیے بغیر چیختی ہے۔ پوروا ناراضگی سے عیسیٰ کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کبھی تم پر سختی کی ہے جو بچوں پر کروں گا؟ خان عیسیٰ شوخی سے بات ان پر لے آئے۔ پوروا کا چہرہ سرخ ہوا، وہ جھٹکے سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ خان عیسیٰ پیچھے دونوں بیٹوں کو قابو کرتے مصنوعی غصہ کر کے ٹوکنے لگے۔ عثمان کو ثنا بیگم اپنے پاس بلا کر پیار سے پچکارتی بہلا رہی تھیں۔ وہ دادی کے پاس لیٹ کر کتنی دیر چھوٹے بھائیوں پر بڑبڑاتی رہی۔ لالا آئیں، باتیں کرتے ہیں۔ وہ دونوں باپ کے ٹوکنے پر ابراہیم کے کمرے میں گھس چکے تھے۔ یار تم دونوں جن سوتے کب ہو آخر؟ سارا زمانہ تھک گیا ہے، ایک تم دونوں کی بیٹری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ جمائیاں لیتا اپنے گرد لیٹتے دونوں چھوٹے سائز کے کزنز کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تو 12 بجے سوتے ہیں، وہ بھی ماما سلا دیں تو، ورنہ ہم 1 بجے سوتے ہیں، وہ دونوں چمکتی آنکھوں سے بول رہے تھے۔ ابراہیم نے ٹھنڈی آہ بھری، گھڑی ابھی 11 بجا رہی تھی، اسے گھنٹہ بھر تو ان کے سونے کا انتظار کرنا ہی تھا۔ وہاں اپنے کمرے میں بیٹھی خانی بیگم کا مزاج عثمان کے یوں شور کرنے پر بگڑا ہوا تھا۔ گود میں سرک کر لیٹے اور رات کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ اپنے بگڑتے تاثرات کو بمشکل کنٹرول کر پا رہی تھی۔ خان زوار آج مردان خانے میں ہی سو گئے تھے، جانتے تھے آج کل وہ صرف پوتوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ سن رہے ہو، پوری حویلی میں چیختی پھرتی ہے یہ لڑکی۔ میرے ہوتے کبھی کسی لڑکی کی مجال نہیں تھی کہ ایسے حویلی میں شور کرے۔ باہر ملازم مرد موجود ہوتے ہیں، مگر آج کی نسل کا اپنا ہی مزاج ہے۔ ثنا کو بالکل طریقہ نہیں ہے، ایقان بھی تو تھی تمیزدار اور سلجھی ہوئی، مگر عثمان کو تو سب نے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے تو تمہارا باپ اب کسی پر سختی کرنے ہی نہیں دیتا، رباز بھی نہیں بولنے دیتا۔ کہتے ہیں اب نیا دور ہے، سختی سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اتنی جرات ہی کیوں دی جائے کہ بغاوت کریں؟ خانی بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ خان اوراد ایسے پڑا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کا جواب نہ پا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باپ اور بڑے بھائی کی طرح انہیں ٹوکتا نہیں تھا، ہاں البتہ جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی وقت الہام دھڑام سے دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ لالا، کیا آپ نے ماما سے کہا ہم کل رات ہی واپس جا رہے ہیں؟ وہ حواس باختہ سا بول رہا تھا۔ ولیمے کے بعد یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ آنکھیں کھول کر الہام کو دیکھتا ماتھے پر بل ڈال گیا۔ مورے آپ ہی سمجھائیں، حویلی میں میرا ایک بھی دن رہنا ان کو قبول نہیں، پیدا ہوتے ہی دے دینا تھا کسی کو۔ نہ میں یہاں رہتا، نہ دل چاہتا رہنے کو۔ وہ خانی بیگم کو ساتھ ملاتا ایموشنل ہونے لگا۔ کہیں نہیں جا رہے، اور رات کبھی یہاں بھی رک جایا کرو۔ خانی بیگم نے الہام کو سینے سے لگاتے ہوئے اور رات کو خفگی سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پڑھائی ہے اس کی، اسے شاید یاد نہیں، یہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر بن رہا ہے تو کیا گھر والوں سے کٹ جائے؟ اسے ابراہیم مت بناؤ، شکر ہے کہ اسے ہم سب کا بھی خیال رہتا ہے، ورنہ ثنا کے اسی شوق کی وجہ سے ابراہیم عجیب مشین بن چکا ہے، حویلی میں نہیں ٹکتا۔ خانی بیگم کا آج کل ہر بات پر ہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ عمر کا تقاضا تھا، پوتوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، مگر ان کے بدستور دور رہنے پر چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اور آج خاموش رہا۔ ابھی کل کا دن باقی تھا، پھر کرنا تو اسے وہی تھا جو وہ سوچ چکا تھا۔ الہام، جا کر خان رباز کو بلا لاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اور تم بھی جا کر سکون سے سو جاؤ۔ اچھا ہے پڑھائی کو سر پر سوار بھی نہ کرو، ڈاکٹر نہیں بنے تو اپنا بزنس ہے، یا یہاں باپ کے ساتھ رہ لینا۔ خانی بیگم پیار سے اسے چوم کے بول رہی تھی۔ ہاں جی، سردار بنا دینا، میں پورا علاقہ سنبھال لوں گا۔ وہ شرارت سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے الگ رہنے کی عادت ہونے دیں مورے، اسے
اسپیشلائزیشن کے لیے فون جانا ہوگا تب کیا کرے گا؟ اورات نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے ان کو سمجھایا۔ خانی بیگم تو الہام کے باہر جانے کا سن کر حواس باختہ ہو گئیں۔ اسے باہر مت بھیجنا، اورات چھوٹا ہے، وہ ابھی بگڑ جائے گا۔ خانی بیگم کو الہام بچہ ہی لگتا تھا۔ مورے وہ بچہ نہیں ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، بڑی آنی کے پاس رہے گا، کیف بھائی خیال رکھیں گے، وہ انہیں اطمینان دلا رہا تھا۔ مگر خانی بیگم کو خوف تھا وہ وہاں کوئی لڑکی پسند نہ کر لے۔ رباز بکھرے ہوئے رف حلیے میں ان کے سامنے آ کے بیٹھا، دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا نیند سے جاگ کر آ رہا ہے۔ رباز، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ آج میری ایک بہن آئی ہوئی تھی شادی پر، تم سے بھی ملوایا تھا نا؟ ان کی نواسی ہے، بہت پیاری اور خاندانی لڑکی۔ خانی بیگم پرجوش لہجے میں بول رہی تھی۔ رباز نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ مورے، آپ نے مجھے جگا کر یہی بات بتانا تھی، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، اور رات کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس لیے تاکہ تم جواب دو اور میں کل ہی ان سے بات کروں۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا رباز، تمہاری شادی ہوگی تو پھر اورات کی باری آئے گی، وہ بے-تابی سے بول رہی تھی۔ رباز اور اورات نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ چاہیں تو پہلے اپنے اورات کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رباز نے شرارت سے انہیں کہا تو اورات نے ابرو چڑھا کر بھائی کو دیکھا۔ ایسے نہیں، تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہوگی، وہ بزد ہوئیں۔ رباز نے ہار مان کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر شادی ابھی نہیں کر سکتا، صرف بات کیجیے گا۔ وہ مجبوراً حامی بھر گیا۔ وہ جانتا تھا پریحان اس بات پر اداس ہوگی، وہ شاید بڑی بہن پریسا کی بیٹی لینا چاہتی تھی، مگر خانی بیگم اپنی بات اس سے منوا کر ہی جانے دیتی۔ دونوں بھائی وہاں سے نکلے تو رباز کو اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر اورات نے پکارا، ماما کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مورے کو ہاں کہہ دی ہے؟ اس کے سنجیدگی سے سوال کرنے پر رباز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی سے بات میں آرام سے بات کر لیں گے نا؟ رباز نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ کل مورے آپ کے رشتے کی بات چھیڑ دیں گی، کیا اچھا لگے گا ماما کو تب پتہ چلے؟ ایٹ لیسٹ ان کے علم میں تو ہونا چاہیے۔ اورات بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔ اسے ماں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ پریحان کی اداسی کا سوچ کر ہی ان ایزی ہو رہا تھا۔ رباز اس کی بات پر پلٹ کر دوسری جانب ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اورات بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ خانزادہ حدید تھکن زدہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر پریحان اگلے دن کے لیے ابھی سے کپڑے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مس ٹیو، ماں کے گلے لگ کر اورات نے آہستگی سے کہا۔ پریحان محبت سے ان کا کندھا تھپ تھپانے لگی۔ اورات کو اپنی ماں کی یہی بات پسند تھی، سب جانتے تھے خانی بیگم اور اورات کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہیں۔ وہ جب آتا تھا تو اس کا زیادہ وقت خانی بیگم لیتی تھی، مگر جب بھی ماں کے پاس آتا وہ کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مس ٹیو ٹو بیٹا، آ جایا کرو نا حویلی، یہ اتنا ناممکن بھی تو نہیں ہے، پریحان نے اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ سب خیریت؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ خانزادہ دونوں کو اس وقت اچانک کمرے میں دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ دونوں سے بات کرنی تھی۔ رباز باپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ خانزادہ نے اورات کو دیکھا جو صوفے پر ماں کے ساتھ بیٹھتا دور سے ہی باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ ان سے ناراض تھا، ہمیشہ ہی ناراض رہتا تھا، بچپن میں ہوئی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر۔ اورات آج تک باپ سے ناراض تھا، دور دور سے دیکھتا تھا۔ عیدوں پر بھی وہ خود آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ خانزادہ نے اورات کے دور بیٹھ کر دیکھنے پر مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ مورے رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنی کسی بہن کی نواسی کے ساتھ، میں نے ان کو ہاں کہہ دی ہے، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ رباز کے بتانے پر خانزادہ نے بے ساختہ پریحان کو دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ تمہیں اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ خود پر قابو پا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو رباز نے گہرا پرسکون سانس لیا۔ اورات ماں کے چہرے پر چھپی ہوئی اداسی محسوس کر گیا۔ تھینک گاڈ،
آپ کو تو پتہ ہے مورے انکار نہیں سنتی، بہت پریشان ہوتی اگر آپ کو اعتراض ہوتا۔ رباز نے اطمینان سے کہا، اور اسی وجہ سے ہی تو پریان اپنے بیٹوں کو فورس نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں الجھ جائیں۔ ہر بار وہ اسی طرح اپنے اعتراضات اپنے اندر دبا لیتی تھی۔ رات تک وہ باتیں کرتے رہے اور جب گئے تو پریان گمسم سی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ خانزادہ انہیں دیکھتے رہے، پھر نرمی سے پکار کر اپنے پاس بلایا۔ میں مورے سے بات کر سکتا ہوں پریان، اگر تمہارا دل راضی نہیں ہے تو؟ نرمی سے بولتے ہوئے انہیں اپنے حصار میں لیا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں شکر کر رہی ہوں میں نے پریسا آپی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ خوش قسمتی سے احواد بہت چھوٹی اور پیاری اور سویٹ لڑکی ہے، اگر مورے نے اس کا سوچا ہے تو اچھی بات ہے۔ وہ اداس تھی بھانجی کا سوچ کر، مگر خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ خانزادہ نے پریان کو سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا تم اتنی سلجھی ہوئی ماں ثابت ہوگی، اپنے بیٹوں کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالتی۔ وہ محبت سے ان کا سر سہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ پریان نے مسکرا کر ان کے کندھے پر سر رکھا۔ وقت نے سکھایا تھا دو حاکموں میں ایک کو جھک جانا چاہیے، اپنوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ خانی بیگم اپنی بات منواتی تھیں تو وہ اپنے بچوں کی آسانی کے لیے جھک جاتی تھیں۔ وہ سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سرخ گلابوں سے سجی سیج اس کی زندگی کے ساتھی کا رومانٹک ہونا ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی وہ شرم سے سمٹ سی گئی۔ اپنی پوری آمادگی اور دلی رضا سے وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، انتظار کر کر کے اس کی کمر اکڑنے لگی، مگر جسے آنا تھا وہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ اس کی شرم اور نئے رشتے کا جوش مانند پڑنے لگا۔ خوشی پر تھکن غالب آئی اور آنکھیں افسردگی سے بوجھل ہونے لگیں۔ لبوں پر جو دھیمی سی مسکان تھی وہ بھی کہیں دور جا سوئی۔ وہ اتنی تھک گئی تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر سو جانا چاہتی تھی، مگر اس بے قدری پر دل اتنا زخمی ہوا کہ وجود حرکت کرنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ حساس فطرت تھی، کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو انتظار میں تھک کر سو چکی ہوتی، یا پھر غصے سے سو جاتی، مگر وہ نہ غصہ کر سکی نہ سو سکی۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی سی ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ سنگھار ویسے کا ویسا رہ گیا، اسے دیکھنے اور سراہنے والا آیا ہی نہیں۔ صبح کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جو اس کے وجود پر حق رکھتا تھا، وہ جس کے نام پر وہ اس حویلی میں آئی تھی، وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ایقان ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس کا انتظار ہے؟ وہ ڈوبتی لڑکھڑاتی آواز میں بولتا بیڈ کے قریب پہنچا اور اوندھے منہ بستر پر گرا۔ ایقان صدمے میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت مرد تھا، آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر میں آپ کے لیے، ایقان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات اس کے پاس نہیں آیا، وہ جب آیا تو ہوش میں نہیں تھا۔ وہ جب صبح جاگے گا تو کیا ری ایکشن دے گا، اس کا سوچ سوچ کر دماغ ساکن ہو گیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ جو کچھ ہی دیر پہلے تھک کر سوئی تھی، جاگ کر خالی خالی آنکھوں سے اس عالیشان کمرے کی چھت کو تکنے لگی۔ سر گھما کر دیکھا تو اس کا مجازی خدا اب بھی نیند میں گم تھا۔ وہ اٹھ کر چینج کرتی، دھلا ہوا شفاف چہرہ لیے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، اور کتنی ہی دیر وہ وہاں ایسے ہی مجسمہ بن کر بیٹھی رہی تھی۔ حویلی میں سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا، مگر جس کے نام پر وہ یہاں آئی تھی، وہ جاگ کر بھی ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ نہ جانے آگے زندگی کیسے ہونے والی تھی، مگر وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ یہاں بھی انچاہی ہے۔ وہ ولیمے میں تمام وقت لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رہی تھی۔ اپنی اہمیت اور بے قدری کسی پر بھی واضح کر کے خود کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ طبیعت تھکن اور دکھ سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے تاثرات میں بیزاری نہیں چھانے دی تھی۔ زرشے نے اس کا بخار محسوس کیا تو وہ انہیں بھی اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا گئی۔ اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے جب علیحہ، عثمان وغیرہ نے منہ دکھائی کا پوچھا تو وہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ اس انسان نے تو منہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا تھا، وہ منہ دکھائی کیا دیتا؟
ایقان کے لیے بات بنانا مشکل ہو گیا۔ آنکھیں بس بھر آنے کو تھیں، کلائیوں میں بھاری کنگن تھے جو اسے ساس نے رونمائی میں دیے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پائی۔ لگتا ہے تم اپنی منہ دکھائی ہمیں نہیں دکھانا چاہتی، کیا کچھ ایسا ملا ہے جو چھپانا چاہتی ہو؟ عثمان نے ابرو چڑھا کر اسے گھورا تو وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے جھوٹ بولنا جن کے ساتھ ساری عمر گزری ہو۔ ویسے ایقان سچ کہوں تو ماہد لالا ہینڈسم ہیں مگر بہت زیادہ روڈ ہیں، کسی سے ملے ہی نہیں۔ علیحہ نے ناک چڑھا کر اسے کہا، اسے تو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور مجھے لگا تھا شاید میں ہی تھرڈ پرسن ہوں اس لیے ایسے روڈلی اگنور کر گئے۔ گلالئی نے بھی سر جھٹک کر کہا۔ ایقان خفت زدہ ہو رہی تھی۔ کس سے نہیں ملے؟ مجھ سے تو ملے ہیں، اتنے نائس ہیں، مسکرا کر ویلکم کہا اور ہاتھ ملایا۔ حمالہ بول رہی تھی اور باقی سب شاکڈ رہ گئے۔ اس نے سب کو چھوڑ کر حمالہ سے ہاتھ ملایا اور ویلکم کیا۔ وہ پاگل نہیں تھی، ہاں، مگر شک بھی نہیں کر پائی۔ گل جان کے آنے پر بات بدل دی گئی، مگر ایقان کے دل میں حمالہ کے جملے اٹک سے گئے تھے۔ رات تک اس کا وجود بخار سے اچھا خاصا تپ اٹھا تھا، آنکھیں بجل اور نم ہو رہی تھیں۔ اس نے ماہد کا انتظار کیے بنا بددلی سے کپڑے بدل لیے۔ آج حویلی والے ماہد سے کہہ کر گئے تھے کہ کل وہ ایقان کو مکلاوے کے لیے لے جائیں گے، ایک روز کے لیے۔ وہ کچھ دن کے لیے گھر جانے کا سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ واش روم سے نکلی تو بیڈ پر ماہد خان نیم دراز تھا۔ کس خوشی میں لے جانا چاہتے ہیں خان حویلی والے؟ کس رسم کی بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ اس کے سامنے آتے ہی وہ ترش لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ایقان نے گھبرا کر اسے دیکھا، عجیب مغرور انسان تھا۔ شادی کے بعد گھر کچھ دن کے لیے دلہن جاتی ہے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ وہ سرد لہجے میں بات کاٹ گیا۔ میں کسی رسم کو نہیں مانتا اور نہ ہی مجھے ہر وقت کا آنا جانا پسند ہے۔ گھر والوں کو کال کر کے کہہ دو کہ میں خود کسی روز تمہیں لے جاؤں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہتے بات ختم کی۔ ایقان دھک سے رہ گئی، وہ کس حق سے اسے روک رہا تھا؟ آخر وہ پہلے روز سے ہی تذلیل کر رہا تھا، اگر وہ راضی نہیں تھا تو شادی کیوں کی؟ ایقان کا دماغ سنسنا رہا تھا، مگر وہ کیسے؟ وہ ہچکچا کر بول رہی تھی، وہ ہچکچا کر بول رہی تھی، اور ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں۔ اب شادی کر دی ہے تو دل لگاؤ یہاں، مجھے ان لوگوں کا یہاں ہر وقت کا آنا جانا پسند نہیں۔ وہ اس کی سنے بنا اگلی بات کہہ گیا۔ ایقان لب سیے اسے سن رہی تھی، جانے وہ کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ ماہد خان بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نرم سلکی بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، نرم نازک چہرے پر بے حد سرخی پھیلی ہوئی تھی اور نازک سا وجود۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہوا۔ یہاں آؤ، اچانک ہی موڈ بدلتا وہ اسے اپنی طرف بلا گیا۔ ایقان اس کی پکار پر سمٹ سی گئی، قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچی تو وہ کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب گرا گیا۔ ماہد میں اس نے گھبرا کر بولنا چاہا، مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش، خان صاحب کہو گی تم مجھے؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرا نام لو، وہ نخوت سے بولتا اس کے گرد سخت حصار باندھ گیا۔ ایقان اس کے جملے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی اوقات نہیں تھی کہ وہ نام لے، مگر وہ اس سے اپنی تسکین پوری کر سکتا تھا۔ یہ کیسا دوغلاپن تھا اس انسان میں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خان صاحب، اس نے مدھم لہجے میں اسے احساس دلانا چاہا۔ بکواس بند رکھو تھوڑی دیر، وہ اس کے دور ہو کر روکنے کی کوشش پر بھڑک اٹھا۔ اس کے لہجے اور جملے پر ایقان ساکن سی رہ گئی۔ وہ بے رحم تھا، مگر اس کے لہجے سے کہیں زیادہ اس کا برتاؤ بے رحم تھا۔ اس رات اس نے بے حسی اور تذلیل کی حد کر دی۔ وہ ایقان کی روح تک کو اذیت میں دھکیل گیا تھا۔ ایقان کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور خان حویلی والوں کو پکار کر سوال کرے۔ اس کی شادی کرتے ہوئے کسی نے بھی ماہد خان کی اصلیت کیوں نہیں جانچی؟ وہ انسان نہیں جانور تھا، اور ایقان اس کی درندگی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔
ماہد نے دن نکلتے ہی اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلایا۔ ایسے کیوں ظاہر کر رہی ہو جیسے موم کی بنی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ خاوند بیوی میں یہ سب عام بات ہے۔ کیا تمہیں گھر والوں نے یہی تہذیب سکھائی ہے کہ شوہر حق لے تو اسے مجرم بنا دینا؟ وہ اپنی بے رحمی سے نظریں چرا کر نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ایقان رو رو کر سوجی آنکھیں اور آگ کی طرح سرخ چہرہ لیے خاموش پڑی رہی۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ سکتی۔ وہ سر جھڑکتا کمرے سے نکل کر چلا گیا اور ایقان کمرے میں اکیلی پڑی اپنی قسمت کو روتی رہ گئی۔ اس وقت خان حویلی کی سب بڑی عورتیں ہال میں بیٹھی تھیں۔ مرد ہمیشہ کی طرح مردان خانے میں تھے اور لڑکیاں کمروں میں۔ خان رباس کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور اس کی شادی کے بعد زیر بحث تھی۔ اوراد خان بیگم کے قریب بیزار سا نیم دراز تھا۔ الہام بھی اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رباس اور ابراہیم شہر واپس جا چکے تھے۔ مورے منگنی کر دیں لالا کی، ایک اور ایونٹ ہو جائے گا۔ الہام کی مسلسل ایک ہی رٹ تھی۔ پریہان جانتی تھی اسے بس حویلی میں مزید رکنے کا بہانہ چاہیے تھا، جبکہ اوراد کو اسی کی وجہ سے آج کا دن بھی بہت مشکل سے روکا گیا تھا۔ رک جاؤ ذرا، ظاہر ہے منگنی شادی سب ہوگا۔ خالی بیگم نے اسے صبر دلایا۔ وہ منہ بناتا ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تصویر دیکھنے لگا۔ تم سے کہا ہے جا کر پیکنگ کرو، ہم نے آج واپس جانا ہے۔ اوراد نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر سنجیدگی سے کہا تو وہ چڑ گیا۔